السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے صحیح بخاری کے اندر بھی ہمیں ارشاد مل جاتا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی اس کا مطلب یا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے یا اس کو سکھائے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اسی نسبت سے ہم نے ایک پروگرام کا آغاز کیا ہے آج سے کہ ہم رمضان کی بھی آمد ہے، تو ہم اس رمضان کے اندر ایک نیک کام یعنی قرآن پاک کی فہمی یا قرآن پاک کا ترجمہ یا قرآن پاک کی تفسیر یا قرآن پاک کے علوم، اس کو سمجھنے کا سیکھنے کا ایک پروگرام شروع کر رہے ہیں، جس کی سمجھ لیجئے آج پہلی نشست ہے۔ اور اس کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آئی، یہ آج ہم سب چیزیں آج آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ یہ پہلی نشست ہے اس حوالے سے۔ تو آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہمیں یہ کیوں سیکھنا ہے، کیوں پڑھنا ہے۔ نمبر 1 کہ قرآن فہمی کی یا قرآن پاک کو سمجھنے کی یا اس کی تفسیر کی ہمیں پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے، ایک یہ پوائنٹ کور کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہوگا قرآن پاک کی تفسیر کا یا اس کی تفہیم کا، اس کے اندر ہمارا کیا طریقہ کار ہوگا وہ بتائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو سمجھ لیجئے آپ کے کوئی کویسچن ہوں گے وہ آپ کومنٹس کی شکل میں ہمیں بھیجیں گے، اور ہم اگلی نشست کے اندر ان کویسچنز کو یا ان معاملات کو بھی کور کریں گے۔ تو بہرحال آئیے اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کہ جیسے علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا تھا، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اور اسی طریقے سے ایک اور جگہ پہ آپ نے فرمایا علامہ اقبال نے، گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ کہ علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا تھا کہ اگر تم مسلمان کی طرح یا مسلمان بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس کے لیے یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ قرآن پاک کو چھوڑ کے اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو اس لیے قرآن پاک جو ہے وہ ہمارا دستور ہے، منشور ہے، مسلمانوں کی لائف کو گزارنے کا یا انسانوں کی لائف کو گزارنے کا مینول ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کا سیکھنا، پڑھنا اور اس کا سبق لینا، اس کو آگے پہنچانا، یہ مسلمان امت کے اوپر اب فرض و لازم ہے۔ تو اس لیے ہم نے سوچا کہ اس فرض کو ادا کرنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ چلیں، اور اسی نسبت سے ہم نے ایک چینل کا بھی آغاز کیا جس کا نام ہوگا قرآن بائی آزاد۔ اور اس چینل کے اوپر ہی سمجھ لیجیے قرآن پاک کی خدمات سے متعلق، تفسیر سے متعلق اور دیگر معاملات سے متعلق جو بھی ویڈیوز ہوں گی انشاءاللہ وہ اس کے اوپر آئیں گی، تو اس کو ضرور آپ ملاحظہ کیجیے، اور اس میں جو بھی چیزیں ہوں، سجیشنز ہوں، وہ آپ کومنٹس کے ذریعے سے امپرومنٹ کے لیے یا پھر مزید سمجھ لیجیے اس پروگرام میں نکھار کے لیے آپ اپنی سجیشنز بھی دے سکتے ہیں۔ اور اس میں ہم اب باقاعدہ اس کا مزید آگے چلتے ہیں آغاز کے اوپر کہ قرآن پاک ہے کیا، کیونکہ ہم پہلے پارے کے اوپر جانے سے پہلے یا سورہ فاتحہ کے اوپر یا اعوذ باللہ بسم اللہ کے اوپر جانے سے پہلے یہ سمجھ لیں یا پڑھ لیں کہ قرآن پاک اصل میں ہے کیا۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک دراصل اگر ہم اس کا لغوی معنی دیکھیں تو قرآن پاک کہا جاتا ہے کہ وہ کتاب جس کو بہت زیادہ پڑھا جائے، یعنی لفظی مطلب اگر ویسے دیکھیں تو قرأ کا یہ مصدر ہے، اس کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ قرآن کا لفظ مصدر ہے لیکن اس مفعول کے معنوں میں ہے، اس سے مراد خاص پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اور جیسے قرآن پاک کے اندر ایک جگہ فرمائے نا، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان علینا جمعہ وقرآن، یعنی اللہ نے خود بھی اس کا نام قرآن رکھا، بے شک، یعنی اللہ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے بے شک اس کا جمع کرنا اور اس کا سنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طریقے سے جب ہم اگر مختلف علماء کی آراء دیکھیں، رائے دیکھیں، اس کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے یا پھر اس کا معنی کیا ہے، تو قرآن کا ایک معنی سمجھ لیجئے دارالافتاء جامعہ العلوم الاسلامیہ نے، جس میں جو بنوری ٹاؤن والے ہیں، انہوں نے اس کا معنی لکھا ہے کہ قرآن جو ہے وہ قرآت سے اس کا معنی نکلتا ہے، یعنی قرآت کرنے کے معنی ہے کہ اس کو کثرت سے پڑھا جاتا ہے، اس لیے بھی اس کو قرآن کہا جاتے ہیں۔ اور قرآن
قرن سے ہے جس کے معنی ہے ملانا، اور اس کی ایک آیت یا اس کی ایک آیت دوسری آیت سے ملی ہوئی ہے، اس لیے بھی اس کو قرآن کہتے ہیں۔ اور قرآن جمع کرنے کے معنی میں ہے، اس وجہ سے اس اندر جو ہے تمام صورتوں کو جمع کیا گیا، یا اللہ تعالیٰ کی تمام آیات کو یا بڑی آیات کے حصے کو، نشانیوں کو جمع کیا گیا، اس وجہ سے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ تو یہ تو قرآن کا کچھ معنی ہو گیا۔ اگر ہم اس کو سمجھ لیجئے پریکٹیکلی دیکھیں تو قرآن پاک کا معنی یا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب، وہ اللہ کا دستور جو مسلمانوں کے لیے یا انسانیت کے لیے زمین کے اوپر فائنل اتھارٹی کے طور پہ اللہ کریم نے اتارا۔ اب یہ دیکھیے، یہ ہمارے پاس سمجھ لیجئے ہمیں کسی نے گفٹ دیے ہوئے ہیں، یہ 2 قرآن پاک کے نسخے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھنے میں آپ کو خانہ کعبہ کے لک لگ رہی ہوگی، ٹھیک ہے، اور لیکن یہ قرآن اس طریقے سے غلافوں کے اندر چڑھانے کے لیے، خوبصورتی کے لیے یا ڈیکوریشن کے طور پہ دکھانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ یہ ڈیکوریشن پیسز ہیں جو کہ ہمیں کسی نے گفٹ کیے ہوئے ہیں، ہماری فیملی کو کسی نے گفٹ کیے ہوئے ہیں، ہمارے شو کیسز کے اندر ایک ڈسپلے ہے۔ یعنی اگر ہم اس کو دیکھیں، ایک اس میں سے اگر نکالیں تو یہ دیکھیے اندر سے قرآن نکلتا ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کسی عرب نے ہی، یعنی عرب رسم الخط والوں نے ہی ہمیں یہ گفٹ کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے عربوں کا یہ حال ہے، عرب و عجم دونوں طرف یہ حال ہے کہ قرآن پاک کا یہ معاملہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو اس طریقے سے ریشمی غلافوں کے اندر لپیٹا جا رہا ہے، اس کو یوں سجایا جا رہا ہے خانہ کعبہ کی طرح غلاف کے اندر لپیٹ کے، لیکن اس کے اوپر عمل نہ عرب میں ہو رہا ہے نہ عجم میں ہو رہا ہے، بڑے لیول کے اوپر۔ تو اس لیے ہمیں قرآن پاک کو آج اس معاملے سے بھی بچانا ہے کہ یہ صرف ہمارے گھر میں ڈیکوریشن بن کے رہ جائے، یا صرف ہم قرآن پاک کو اس کے اوپر سمجھ لیجئے گرد اتاریں جس وقت رمضان آ جائے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ ہمیں قرآن پاک کو سارا سال ہر لمحہ مسلمانوں کو اپنے سینوں سے لگانے کے ساتھ ساتھ ڈیکوریشن پیسز کے علاوہ اس کو ہمیں اپنی لائف کے اندر پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ قرآن پاک اصل میں دستور ہے، نظام ہے مسلمان امت کے لیے، تو اس کو ہمیں اپنانا ہے۔ اب ایک اور چیز آپ کو بتاتے چلیں اس قرآن کے حوالے سے، وہ یہ کہ قرآن پاک کو اگر ہم ویسے دیکھیں تو اس کی اگر ہم آیات کی بات کریں یا پھر سمجھ لیجیے آیت کی بات کریں تو آیت کہا جاتا ہے نشانی کو، ٹھیک ہے۔ یعنی قرآن پاک کی سمجھ لیجیے جب بھی کوئی کچھ کلمات آئیں گے تو اس کے آگے ایک گول سا نشان ہوگا جس کو آیت کا نام بھی دیا جاتا ہے، لیکن اس میں جو بات ہوتی ہے وہ اصل میں سمجھ لیجیے اس کو ایک نشان دینے کے لیے، اس کی نشانی کے لیے، علامت دینے کے لیے، یا اللہ کی سمجھ لیجیے نشانی کے طور پہ اس کو سمجھنے کے لیے اس کو آیت کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت اللہ کی طرف سے بھی ایک آیت ہے، نشانی ہے، اور پلس ایک جہاں پہ جملہ یا کلمات ختم ہو رہے ہیں اس کا اگلے جملے کے ساتھ ربط جا رہا ہے تو وہاں پہ ایک خاص نشانی جس کو آیت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا آیت کا معاملہ۔ اور قرآن پاک کی اگر ٹوٹل آیات کی بات کریں تو قرآن پاک کے اندر 6236 آیات جو ہیں وہ بتائی جاتی ہیں یا پھر یہ بتائی جاتی ہیں۔ اب اس پہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ قرآن پاک کی جو نمبر آف آیات ہیں اس میں اختلاف ہے، تو اختلاف اس طریقے سے بھی رپورٹ ہو جاتا ہے کہ کہیں پہ سمجھ لیجئے کچھ صحابہ یا کچھ افکار یا اقوال یا کچھ ہمارے علماء کے مطابق ایک جگہ پہ اگر آیت ختم ہو رہی ہے تو کسی اور کے مطابق وہاں پہ آیت جو ہے اس کا اس طریقے سے خاتمہ نہیں ہو رہا، یا بسم اللہ جو ہے اس کو ایک اسپیشل آیت کے طور پہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا۔ تو اس وجہ سے سمجھ لیجئے 6217 سے لے کے 6236 تک یہ آیات کا فہم بنتا ہے، لیکن بہرحال اگر بسم اللہ کے بغیر دیکھیں تو 6236 آیات قرآن پاک کی ہیں اور 6349 بن جاتی ہیں اگر ہم بسم اللہ کو بھی شامل کر کے اس کے اندر ہر صورت سے پہلے کریں، سورہ توبہ کے علاوہ۔ تو اس طریقے سے یہ قرآن پاک کی آیات کا معاملہ ہے۔ اسی طریقے جو سورہ ہے، ٹھیک ہے، یا سورت ہے، سورہ کہا جاتا ہے چار دیواری کو، یعنی چاروں طرف۔ تو اگر ہم اس سورت کے معنی کو دیکھیں
تو جو قرآن پاک کی صورتوں کو ڈیوائیڈ کیا گیا اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک کی خاص آیات کو ایک فورٹریس کے اندر، ایک سمجھ لیجیے قلعے کے اندر، ایک چار دیواری کے اندر جب ہم لاک کر دیا گیا یا پھر اس کے اندر اس کی ترتیب آئیڈینٹیفائی کر دی گئی، اس کو چار دیواری میں لے کے آیا گیا، تو اس کو سمجھ لیجیے سورہ یا سورہ، ٹھیک ہے، یا سورت کا نام دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے قرآن کی کچھ بیسک تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ قرآن کا معنی کیا ہے، سورت کا کیا معنی ہے، آیت کا کیا معنی ہے، جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اور قرآن پاک کو اگر ہم سمجھنے پڑھنے کی بات کریں تو صحیح بخاری کے اندر ہمیں بہت سی ایسی احادیث مل جاتی ہیں جس کے اندر ہمیں یہ قرآن پاک کے حوالے سے مل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک کتنا پسند تھا، نبی علیہ السلام جب پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر دیکھیں تو 5023 اور 5024 نمبر روایت کے اوپر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب قرآن پاک پڑھتے تھے نا تو اس کے حوالے سے رپورٹ ہوتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ نے کوئی چیز اتنی توجہ سے نہیں سنی جتنی توجہ سے اس نے نبی علیہ السلام کا قرآن آواز کے ساتھ یا بہترین آواز کے ساتھ پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ او کما قال علیہ السلام، یعنی اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اوپر اس وقت نظر رحمت فرماتے ہیں یا ہمارے اوپر جو ہے سماعتیں اپنی فرماتے ہیں جس وقت ہم اللہ کے سمجھ لیجئے کلام کو پڑھتے ہیں یا اس کو سمجھ لیجئے اس کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے صحیح بخاری کی پہلے بھی ہم روایت بیان کر چکے کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو پڑھے اور اس کو پڑھائے۔ 5027 صحیح بخاری کے اندر روایت مل جاتی ہے، اور بھی بہت ساری روایات ہیں۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سیکھنے والا، سمجھنے والا اور اس کو مزید آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ یہ صرف آج کی تعارفی نشست تھی اور کوشش یہی ہوگی کہ 10 سے 20 منٹ یعنی منیمم 10 منٹس اور میکسیمم 20 منٹس جو ہے وہ ہم قرآن پاک کو سمجھنے کے اوپر لگائیں گے یا پھر قرآن پاک کی تفسیر کے اوپر، تلاوت اور ترجمے کے اوپر لگائیں گے۔ اب ہم آج کے آخری پارٹ کے اوپر چلتے ہیں جس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن پاک کے کتنے نام جو ہیں وہ قرآن پاک نے خود بیان کیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو قرآن پاک کے مختلف نام بیان کیے ہیں وہ کون سے ہیں۔ کم و بیش 40-50 نام آتے ہیں جس میں سے چند ایک آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جیسے قرآن پاک کا نام اگر ہم سورہ بقرہ سے شروع کر لیتے ہیں تو کتاب بھی اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پہلا نام اگر ہم دیکھیں جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے شروع ہوتا ہے نا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 دیکھیں اگر تو اس میں کتاب کا نام آتا ہے، یعنی قرآن کو کتاب جو ہے نا وہ اللہ کریم نے کہا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس قرآن پاک کو آپ کتاب بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا ایک وہ نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھی لکھا یا بیان کیا یا بولا یا نبی الاسلام تک اس کو پہنچایا۔ اس کا ایک اور نام کتاب مبین ہے جس کا معنی ہے واضح احکام۔ اسی طریقے سے اس کا ایک نام ہے ہدا یا راہبر، اور ہم اس کے ریفرنسز کوشش کریں گے آپ کے سامنے لگاتے جائیں کہ کن کن جگہوں پہ اس کے یہ نام آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کا ایک نام فرقان ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک نام اس کا برہان ہے جس کا معنی ہے بنیاد، ثبوت، ٹھیک ہے، بیسز۔ پھر اس کے علاوہ اس کا ایک نام جو ہے مصدق ہے، یعنی تصدیق کرنے والی۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کا ایک نام بشرا ہے، یعنی خوشخبری سنانے والی۔ ایک نام قرآن پاک کا حق ہے، سچ، حق، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک اس کا نام ہے ذکرا، یعنی یاد رکھنے والی۔ پھر اسی طریقے سے علم ہے یا فہم ہے اس کا نام ایک۔ اسی طریقے سے اس کا ایک نام نور ہے، ٹھیک ہے، نور یا روشنی جس کا معنی بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کا نام حکیم ہے، اسی لیے ہم اس کو قرآن حکیم بھی کہتے ہیں، عبرت یا درس دینے والی، جس کا ذکر سمجھ لیجئے سورہ نمبر 12 اور 111 نمبر آیت کے اندر اس کے آ جاتا ہے۔ قرآن کا ایک نام رحمت ہے کہ رحمت سے بھری ہوئی۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کا ایک نام ہے بصائر، دل کی آنکھیں کھولنے والی۔ قرآن پاک کا ایک نام شفا ہے، اسی لیے اس کو کتاب شفا بھی کہتے ہیں کہ بیماری کو اور دیوانگی کو یا پھر روحانی پرابلمز کو ٹھیک کرنے والی۔ اسی طریقے سے اس کا ایک نام مفصل ہے، یعنی تفصیل سے بیان، جس کے اندر باتوں کا بیان آتا ہو۔ قرآن پاک کا ایک نام میزان ہے، ٹھیک ہے، یعنی انصاف پسند۔ ایک نام قرآن پاک کا مہیمن ہے،
یعنی حفاظت کرنے والی۔ قرآن پاک کا ایک نام امام ہے، یعنی رہنما، راہبر یا امیر، یعنی امت کی ہدایت کے لیے راہبری کرنے والی کتاب۔ قرآن پاک کا ایک نام مجید ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو قرآن مجید بھی کہتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر بھی آتا ہے کہ کرامت والی، اس کا مطلب ہے کرامت والی۔ قرآن پاک کا ایک نام کریم ہے، یعنی محترم اور اعلیٰ۔ اور اسی طریقے سے قرآن جو اس کا نام ہے، جو امت کے اندر مستعمل ہے یا استعمال کے اندر ہے، جس کا معنی ہے پڑھنے والی کتاب۔ اسی طریقے سے ایک نام کتاب مبین، مبین بھی بتا دیا کہ وضاحت کرنے والی یا وضاحت والی۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑا نام اس کا کلام اللہ ہے، کہ اللہ کا کلام یا اللہ کی بات۔ اسی طریقے سے اس کا ایک نام موعظہ ہے، یعنی تنبیہ کرنے والی۔ اسی طریقے سے ایک نام اس کا مبارک ہے، اسی لیے اس کو کتاب مبارک بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کا ایک نام بیان ہے، یعنی اعلان ہے، ٹھیک ہے، جس کا معنی اعلان ہوتا ہے، یعنی بیان کرنے، بیان نام کو۔ اسی طریقے سے اس کا ایک نام عجب ہے، یعنی جس کا معنی ہوتا ہے عجیب یا ڈیفرنٹ، یہ ایک اسپیشل چیز جس کو عجب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک نام اس کا قرآن پاک کا تذکرہ ہے، یعنی عقل دینے والی کتاب۔ اسی طریقے سے اس کا ایک نام قرآن پاک کا عروۃ الوثقیٰ ہے، یعنی بھروسے مند، مضبوط۔ اسی طریقے سے اس کا ایک نام صدق ہے، صادق، جو بتا دیا پہلے۔ اسی طریقے سے اس کا نام ایک حکمہ ہے، حکمت والی کتاب۔ امر اللہ ہے اس کا کتاب کا، قرآن پاک کا نام، کہ اللہ کا حکم۔ اسی طریقے سے اس کا ایک نام منادی ہے، بلانے والی کتاب۔ اسی طریقے سے اس کا ایک نام عزیز ہے، جیسے ہم کتاب عزیز کہتے ہیں، قرآن عزیز کہتے ہیں، یعنی کامیاب کتاب اس کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کا ایک نام بلیغ ہے، قرآن بلیغ، یعنی پیغام دینے والی کتاب۔ اسی طریقے سے اس کو صحف مکرمہ بھی کہتے ہیں، مکرمہ بھی کہتے ہیں، یعنی مکرم، کرم والی کتاب۔ اسی طریقے سے اس کا ایک نام مرفوع ہے، یعنی معروف کتاب۔ اسی طریقے سے اس کا ایک نام مصدق ہے، یعنی گواہ کتاب۔ ایک نام اس کا برہان ہے، یعنی ثبوت والی کتاب۔ اسی طریقے سے اس کا ایک نام حبل اللہ ہے، یعنی اللہ کی رسی۔ اسی طریقے سے اس کا ایک نام فصل ہے، یعنی ختم کرنے والی۔ اسی طریقے سے اس کا ایک نام احسن الحدیث ہے، یعنی اللہ کا عمدہ کلام یا عمدہ بات، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اس کا ایک نام قیم ہے، یعنی راست، سیدھی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اس کا ایک نام تنزیل ہے، یعنی ثابت کی گئی۔ اسی طریقے سے اس کا ایک نام وحی ہے، یعنی وحی اللہ، اللہ کی وحی۔ اسی طریقے سے اس کا ایک نام حق الیقین ہے، یعنی یقیناً حق، ٹھیک ہے۔ اور عربی بھی، اس کو عربی قرآن عربی بھی کہا جاتا ہے، یعنی عربی میں ارسال کی گئی کتاب۔ یہ کم و بیش 40-50 نام ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ آئی ڈونٹ نو پہلے آپ نے یہ سارے نام اکٹھے ایک ہی نشست میں سنے ہوں گے یا سمجھے ہوں گے یا نہیں سمجھے ہوں گے، یا ان کے معنی سمجھے ہوں گے یا نہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم انشاءاللہ اگلی نشستوں میں، جب ہم اگلی نشستوں میں انشاءاللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان کی تفسیر پہ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ اور جو مقامات قرآن پاک کے ہوں گے انشاءاللہ ان کا ترجمہ، تفسیر، یہ چیزیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاملے کے اوپر خیر و عافیت کے ساتھ اس کو مکمل کرنے والا بنائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو آسان بنا دے، اور اس معاملے میں ہماری زبان میں کوئی گرہ ہے یا کوئی ایشو ہے، اس کے حوالے سے اس کو دور کر کے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے علم کے لیے، اپنے خاص علم کے لیے سمجھ لیجئے ہمارا سینہ کھول دے۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔